دور پہ نازاں کی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے اپنی تو کہانی غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا مجھے گریا آئینے میں برداب نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ہم دو صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام کا شکر ہے اس نے مجھے آپ حضرات عظیم الشان مسجد میں اور اسلام میں آپ کی قسم بخشا مسجد کو دیکھ کر بہت عظیم خوش ہوئی بہت کمائیاں دار نظر آتی ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مسجد کے اندر خطیب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کی شان کے مطابق خطیب کی شان کے مطابق مسجد ہو اور مسجد کی شان کے مطابق خطیب ہو اللہ نے آپ کو مسجد بھی ایسی عطا فرمائی جو آپ کی ذوق کا آئینہ دار ہے اور اس پر مستضاد یہ کہ اللہ نے آپ کو خطیب بھی ایسے ہی عطا فرمائی جو نہ صرف ایک عالم دین ہے جو نہ صرف مفتی ہے بلکہ وہ ایک عظیم الشان گھرانے سادات گھرانے سے جن کا تعلق ہے یہ عظیم شاہین جو آپ کے زیر دسترس آیا ہے جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقام پر قائم و دائم رکھے اور آپ تمام احباب کو ان کے فضول و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ٹائم اس وقت جہاں موجود ہے یہ ٹائم کسی اور کے لیے تھا اور ہمیں اس وقت لانڈی میں اس مقام پر موجود ہونا چاہیے تھا لیکن یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں یہاں لے آئی اور آپ کا دیدار کرا رہی ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس محفل میلاد آپ میلاد اس کو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جائے لیکن میلاد صرف اس بات کا نام نہیں ہے اگر حضور کے صحابہ کا تذکار کیا جائے تو یہ بھی میلاد ہے اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی میلاد ہے اگر اسوہ رسول کو بیان کیا جائے تو یہ بھی میلاد ہے اگر لوگوں کی اصلاح احوال کی جائے تو یہ بھی میلاد ہے کیونکہ سب کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ بلکہ میں ایک شاعر کی زبان میں یوں کہوں گا یوں ہمیں کردار کی تعمیر کرنی چاہیے یوں ہمیں کردار کی تعمیر کرنی چاہیے مصطفیٰ کے خلق کی تفسیر کرنی مصطفیٰ کے خلق کی تفسیر کرنی چاہیے وہ ہمیں کردار کی تفسیر کرنی چاہیے مصطفیٰ کے خلق کی تعبیر کرنی چاہیے میں اس وقت نوجوانوں کی اصلاح کے لیے خصوص آپ تمام احباب کے لیے صرف ایک ہی بات عرض کروں گا وقت مختصر ہے لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی صحبت اختیار کی اور ان کی تعلیمات کا نچوڑ مجھے یہ ملا ہے کہ اے لوگوں جب تم کسی مجلس کے اندر ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو
جب تم دسترخوان پر ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی گھر میں ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک خدا کو اور ایک موت کو، اور دو باتوں کو ہمیشہ بھول جاؤ۔ ایک کسی کے ساتھ نیکی کرو تو بھول جاؤ، دوسرا تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو بھول جاؤ۔ یہ 8 چیزیں آپ نے 4000 پیغمبروں کی صحبت سے حاصل کی ہیں، تو ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور یہی تمام چیزیں جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتی ہے، آپ کی تعلیمات سے بھی ملتی ہے۔ ان میں سے صرف ایک بات عرض کروں گا، جو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم جب دسترخوان پر ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اتنا کھاؤ کہ تمہارا معدہ درست رہے، تم حلال روزی کھاؤ، حرام لقمہ اختیار نہ کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اب اس کی تھوڑی سی تشریح تذیق کرتا ہوں میں۔ جب ہم دسترخوان پر موجود ہوں تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں اتنا کھانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ معدے کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کھا رہے ہو تمہاری بھوک ابھی باقی ہو تو تم اپنا ہاتھ پھینک دو۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کھانے کی مزید خواہش ہو اور تم کشمکش میں مبتلا ہو کہ ابھی کھانا چاہیے یا نہ کھانا چاہیے، یہ وہ وقت ہے کہ جب تم کھانا چھوڑ دو۔ اس طرح تمہارے حلق کی اور معدے کی حفاظت ہوگی، تمہارا معدہ بوجھل نہیں ہوگا، تمہیں السر کا مرض لاحق نہیں ہوگا، تم صحت یاب رہو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے حلق سے نیچے حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، حرام روزی سے تمہیں بچنا چاہیے، کیونکہ حرام کھانے والے کو نماز میں کیف و سرور نصیب نہیں ہوتا، حرام کھانے والے کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، حرام کھانے والوں کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، انہیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ حلال کھانے والوں کو نماز میں کیف و سرور نصیب ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور انہیں اللہ والوں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک گیند آ کر اور ایک بچہ آیا بھوکا ہوا گیند کو پکڑنے کے لیے، دیکھا کہ وہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، اس نے شرم و حیا کرتے ہوئے گیند میں اٹھائی واپس چلا گیا۔ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے نہیں اٹھائی واپس چلا گیا۔ تیسرا آیا، اس نے نہ پڑ کر گیند کو اٹھا لیا۔ مجھے بہت سے بات کروانے لگے کہ تعلیم نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ اس کے جسم میں حرام کے ساتھ لقمہ موجود ہے۔ چنانچہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی ماں نے اپنے روز کی ایک لکڑی چھپائی اور اس سے کھانا تیار کر کے اس کو کھلایا۔ بس ایک لکڑی
بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، جو طالب دعا ہیں، جو نبی کے علم کے